کہ آپ کس چیز کا انتظار کریں. آپ کے گھر تک یہ بات آئے گی تب آپ لوگوں نے کوئی قانون بنانا ہے. آپ کی ماں بہن بیٹیوں پہ یہ بات آئے تب آپ لوگوں نے کوئی قانون بنانا ہے. کیوں؟ یہ جو عوام ہے نا، یہ بھی آپ کی بہن، آپ کی بیٹی ہے. اس کو آپ بہن اور بیٹی کہہ کے ہی اس کا ووٹ حاصل کرتے ہیں. تو کہاں ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں ادارے بول رہے؟ خدارا اس سے پہلے کہ اس طرح کی اور ڈاکٹر مہنور ہمارے سامنے آئے، خدا کے واسطے اب سوچیں. اب نہیں سوچیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. بہت سارے واقعات اس وقت جو ہمارے ملک میں پیش آ رہے ہیں. ڈاکٹر پہ تیزاب پھینکنے والا واقعہ، 18 سالہ بچی کو گینگ ریپ کر کے ہاسپٹل میں چھوڑ کے جانے کا واقعہ. اس سے پہلے گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کو اس کا بیٹا اور اس کا ڈرائیور ریپ کرتا رہا اور ایک ماں جا کے اس کا ابارشن کرواتی رہی. لعنت ہو ایسی ماں کے اوپر. سب سے پہلے تو یہ سارے واقعات دہرانے کا مقصد، اور ایسے کئی واقعات جو شاید ہو سکتا ہے میں اس وقت بھول رہی ہوں، اور ایسے کئی واقعات جس وقت میں آپ سے بات کر رہی ہوں جو پیش آ رہے ہوں گے. میرا صرف یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ادارے کب جاگیں گے؟ وہ سوئے ہوئے ادارے کب کوئی ایسا قانون بنائیں گے کہ جو مجرم ہے اس کو اسی وقت سزا دی جائے؟ یہ جو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ جی اتنے سال کی، اتنے مہینوں کی سزا، اور اس کے بعد اس سزا کو اوپر جو ہے نظر ثانی کی جاتی ہے، پھر اس سزا کے اوپر جو ہے جا کے گھر والوں سے معافی مانگ لی جاتی ہے. کچھ عرصے پہلے ہم نے 4 سالہ بچے کو بھی اسی طرح مرتے ہوئے اس کی ماں کی گود میں دیکھا تھا کہ اس کے منہ کو باندھ دیا، اس کے ہاتھ اور پیروں کو باندھ دیا، اور وہ بچہ ختم ہو جاتا ہے زیادتی کے بعد. لیکن کیا ہوا؟ 2 ملزموں کو آپ نے رہا کر دیا، اور تیسرے کے لیے پھر ایک دفعہ نظر ثانی، یعنی کہ ماں باپ کو پیسے کھلا دے یا انہیں ڈرائیں دھمکائیں اور ختم کر دیں. مجازی خدا کہہ کے مرد کو واقعی اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا، لیکن وہ بھول گیا کہ خدا تو ایک ہی ہے. اس عورت کا بھی وہی خدا ہے اور اس مرد کا بھی وہی خدا ہے. اور آپ کو اس وقت لگ رہا ہے کہ اس کا خدا جو ہے وہ آپ کو سزا نہیں دے رہا، تو یاد رکھیے ادارے دے نہ دیں، لیکن وہ رب کی لاٹھی جب بھی آواز دے گی وہ ایسی دے گی کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہ جتنے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کسی پہ تیزاب پھینک دیا یا میں نے کسی کو مار دیا، یہ میرا ذاتی حق تھا یا میں پیدائشی حق لے کر آیا، تو خدا کے واسطے ڈریں اس وقت سے جب خدا کی لاٹھی سے ڈرنا بڑا ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کر میں اداروں سے ضرور کہوں گی، اپنے قانونی اداروں سے اور اپنی حکومت سے ضرور کہوں گی کہ آپ کس چیز کا انتظار کریں. آپ کے گھر تک یہ بات آئے گی تب آپ لوگوں نے کوئی قانون بنانا ہے. آپ کی ماں بہن بیٹیوں پہ یہ بات آئے تب آپ لوگوں نے کوئی قانون بنانا ہے. کیوں؟ یہ جو عوام ہے نا، یہ بھی آپ کی بہن، آپ کی بیٹی ہے. اس کو آپ بہن اور بیٹی کہہ کے ہی اس کا ووٹ حاصل کرتے ہیں. تو کہاں ہیں آپ لوگ؟ کیوں نہیں ادارے بول رہے؟ کیوں نہیں پنجاب حکومت بولتی؟ کیوں نہیں، میں کہتی ہوں کوئٹہ میں اگر واقعہ تو کوئٹہ کی حکومت کیوں نہیں بولتی؟ سندھ میں حکومت. آپ لوگ واقعات کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کچھ ہوگا تب ہم سوچیں گے؟ خدا کے واسطے اب سوچیں. اب نہیں سوچیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی. خدارا اس سے پہلے کہ اس طرح کی اور ڈاکٹر مہنور ہمارے سامنے آئے، ابھی جو حادثہ پیش آئے، اس طرح کے اور حادثے پیش آئیں، نہ کریں. 18 سالہ بچی جس کو 3 مستنڈے ہاسپٹل کے اندر CCTV میں صاف دکھ رہا ہے چھوڑ کے گئے، وہ لڑکی نے اپنی جان سے گئی. وہ کیا اس کے ساتھ ایسا ہوا؟ کیا اس کے ساتھ ایسا کیا؟ ان سب کو چھوڑیں. یہ جو نیچے سکرول چلنا شروع ہو جاتا ہے نا کہ ایک طرف سے تو نہیں ہوتا، دونوں طرف کی کوئی کہانی ہوگی، وہ بھائی خدا کے واسطے ایک دفعہ اپنے گریبانوں میں ڈالیں، جھانکیں. آپ لوگوں کے اپنے گھر میں ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں. پلیز تھوڑا سا نا کینوس کو بڑا کریں. اور میری تو صرف ایک ہی آپ سب سے التجا ہے کہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں، جو ملزم اس میں پکڑا جاتا ہے، ان کی سزا دیر ہونی چاہیے. ان کو سزائے موت دیں، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، تیزاب پھینکنے والے کے منہ پہ تیزاب ڈالیں تاکہ اس کو محسوس ہو، اس کو پتہ چلے کہ اس تیزاب کی کیا کیفیت تھی جب اس نے کسی اور پہ تیزاب ڈالا تھا. جس نے جو اس کے ساتھ زیادتی کی ہے نا، وہ کرے اس کے ساتھ، اسے اس تکلیف سے تو گزاریں اور پھر سے اس کو سزا دیں. خدا کے. اور یہ سزائیں اب آپ چوک پہ دینا شروع کریں، لوگوں کو دکھا کے دینا شروع کریں. سعودی عرب میں ہے نا کہ جب کوئی چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے.
پھر وہ پورے شہر میں گھومتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو چور تھا اس لیے اس کے ہاتھ کاٹے گئے. تو اس کو ایک مثال تو بنائیں معاشرے کے لیے. لیکن اگر ہم مثال نہیں بنائیں گے تو یاد رکھیے ہم اپنی بہو بیٹیوں اور بچوں کو اسی طرح کھوتے رہیں گے. کب تک ہوئیں گے یہ آپ لوگوں نے سوچنا ہے. خدا کے واسطے میرے ساتھ اپنی ایک آواز کو جوڑتے جائیے میسیجز کے ذریعے. پلیز نیگیٹو میسیجز کرنا چھوڑ دیں, وقت کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم ذاتی بنیاد پہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کو میں نہیں پسند نہ پسند کریں, مجھے آپ کی نہیں ضرورت. خدا کے واسطے میرا رب بھی کہتا ہے یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں صحیح کہہ رہی ہوں تو پلیز اس کے نیچے صرف یہ لکھ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہماری بھی یہی آواز ہے. خدا کے واسطے آواز ضرور اٹھائیں ہمارے ساتھ, ورنہ اسی طرح زیادتیاں ہوتی رہیں گی. ہماری بیٹیاں ہمارے بچے جو ہیں وہ اسی طرح کفن پہنتے رہیں گے. کب تک پہنیں گے اور کب تک ہم پہنائیں گے؟ کب تک ہم اپنے ڈاکٹرز کو, اپنے انجینئرز کو, اپنی بیٹیوں کو زندگیاں دے کے ان کے اوپر پیسہ لگا کے پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں, ان کو اس معاشرے میں ایک مقام دلاتے ہیں, اور پھر کوئی جاہل اٹھتا ہے ان کے منہ پہ تیزاب پھینک دیتے ہیں؟ کیوں؟ خدا کے واسطے یہ تو ایک بندہ مارا گیا نا, بہت اچھا ہوا. لیکن جتنے نہیں پکڑے گئے ان کو پکڑیں, ان کو عبرت کا نشان بنائیں, تب کہیں جا کے ہمیں سکون ملے گا. اور اس معاشرے کو بھی سمجھ آئے گی کہ نہیں, اب واقعی قانون نہیں بن رہے بلکہ قانون کے اوپر عمل بھی ہو رہا ہے. ہمارے یہاں اس ملک میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں قانون تو بن جاتا ہے لیکن قانون کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتی. تو پلیز خدا کے واسطے اب قانون ہی نہیں بنانا, قانون کے اوپر عمل بھی کریں. میں پرزور اس کی جو ہے اس چیز کے لیے آپ سب سے چاہوں گی کہ میرا ساتھ دیں اور اس آواز کو اٹھائیں, ورنہ یہ جو واقعات آپ ڈیلی کی رفتار سے سنتے جا رہے ہیں یہ ہر منٹ کی رفتار سے آپ سننا شروع ہو جائیں گے.